آئے. پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے. میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے. اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے. صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا. اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے. چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس واری روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑھی ہے. تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح. جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے. گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے. بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراویح چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن کیا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے. کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا.